ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ ہم نے 2019 میں بھی بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا، تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ چوبیس سے 36 گھنٹے اہم ہونے کی بات انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی۔ ہر مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ثالثی کی نہیں، اس وقت پہلگام واقعے کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بھارتی اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے۔ اور بھارت نے جو پریشر بنایا ہے، لگتا ہے وہ حملہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پہلا آپشن ہے عالمی طاقتیں مداخلت کر کے اسے روکیں، یا بھارت چھوٹی موٹی کارروائی کر کے کہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ سویلین کو نشانہ بنایا تو بھارت کے لیے نتائج بہت برے ہوں گے۔ وزیر دفاع کا خصوصی انٹرویو دیکھیے پروگرام خبر میں اب سے کچھ دیر بعد۔ بھارت کے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی فوج نے کیانی اور منڈل سیکٹرز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ایل او سی پر قائم بھارتی چت پترا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا پاک بھارت سرحد سے متصل دیہات خالی کرانے لگا۔ بھارتی فوج نے سامبا کٹھورا اور اکھنور سیکٹر میں مزید دیہات خالی کرا دیے۔ اٹاری سیکٹر میں بھی گردوارے سے اعلانات کرائے گئے۔ عوام کو فصلوں کی کٹائی کے احکامات۔ عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے درجنوں پاکستانی چینلز بھی بلاک کر دیے۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بوکھلاہٹ میں فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے 4 رافیل طیاروں نے گزشتہ شب پیٹرولنگ کی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھارتی جنگی جہازوں کی فوری نشاندہی کی۔ پاک فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت 24 سے 36 گھنٹے میں فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رات کے ویڈیو پیغام۔ کہا، پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا جو تباہ کن ہوگا۔ پہلگام واقعے پر وزیر اعظم کہہ چکے، غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، بھارت اس وقت جذباتی ہو رہا ہے، پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے۔ پاکستان نے بہت تحمل سے بھارت کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ بلاول نے کہا، پاکستان ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا جواب دے رہا ہے۔ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی اور ایل او سی پر فائرنگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ دہشت گرد گروپ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا، بھارتی حکومت پانی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تو مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانہ، انفینٹری نے حصہ لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال، جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہیں۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار۔ پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہے۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھارت اور مودی کی آخری جنگ ہوگی۔ پنجاب بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ خالستان تحریک کے رہنما گرپت پنت سنگھ پنو کا کہنا ہے، بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں خالستان ریفرنڈم کی تحریک ڈالے۔ پاک آرمی کے لیے بھارتی پنجاب میں لنگر لگائیں گے۔ بھارتی فوج کا ہم مقابلہ کریں گے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی شہر پٹیالہ میں کینٹ کی دیواروں پر پاکستان خالستان زندہ باد کے نعرے لکھ دیے۔ خالستان کے جھنڈے لہرا کر فوٹیج جاری کی۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل گرپت پنت سنگھ پنو نے طلبہ کے نام پیغام میں کہا،
भारत का मोदी आपको यतीम कर देगा। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम का पर्दाफाश कर दिया। अखबार ने लिखा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। मकबूजा कश्मीर में हजारों मुसलमान जेर हिरासत हैं, घर तक मिसमार कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी डायरेक्टर एशिया मीनाक्षी गंगोली ने कहा, पहलगाम हमले को अक़लियतों पर इंतकामी कार्रवाइयों के लिए जवाब बनाकर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर आए भारतीय सयाहों ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मकबूजा वादी की कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। बौखलाहट के शिकार मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी दरिया खुश्क होने का प्रोपेगेंडा। गोदी मीडिया डैम के साथ मौजूद खुश्क जमीन को पाकिस्तानी दरिया साबित करने में लग गया। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है। दरियाए सिंध में खरमन के मकाम पर पानी का बहाव 12,716 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए झेलम में चकोठी के मकाम पर पानी का बहाव 19,713 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन डरना नहीं है, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप और स्कॉलरशिप मेहनत का वो समर है जो आपका हक है। 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलने पर खुशी है। भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। भारत ने कोई बेवकूफी की कोशिश की तो वो हशर होगा, हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है लेकिन आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस रहा है, जिसके सबूत मौजूद। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें तो IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की FPCCI में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया उसकी मिसाल नहीं मिलती। करंट अकाउंट खसारे और पॉलिसी रेट में कमी हुई। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हर सेक्टर को टैक्स देना होगा। तवानाई सेक्टर में हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए अहम है। सरमाएकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करना तरजीह है। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। सेक्रेटरी जनरल डिजिटल ताउन तंजीम दीमा अल याहिया ने भी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। यहाँ सरमाएकारी के बेपनाह मवाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, फोरम में मंदूबीन की भरपूर शिरकत पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते असर रसूख की अलामत है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल डिजिटल है। दुनिया को दावत देते हैं, मुस्तक़बिल की तामीर में पाकिस्तान का साथ दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक मारगला रोड और फैज़ाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा। हमारा मकसद इस्लामाबाद को अवामी सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना है। रेड लाइन प्रोजेक्ट मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अल्लाह करे ये मंसूबा शर्मिंदा ताबीर हो जाए और हम शर्मिंदगी से निकल आएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुझे बताया गया है अब भी इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल लगेंगे। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट भरपूर मेहनत कर रहे हैं।
جامعہ کراچی میں پانی کی لائن پھٹنے سے اسٹاف کالونی کے 400 گھر زیر آب، نکاسی آب کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے دلدل کے باعث ہیوی مشینری کے استعمال میں مشکلات ہیں، کام کے لیے مزید 72 گھنٹے درکار ہیں۔ ضلع کورم میں تمام بنکرز مسمار کر دیے گئے، ہر روز بھاری اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، کچھ روز میں تمام اسلحہ جمع کر لیا جائے گا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں کورم کے حالات میں استحکام آیا ہے، اسلحہ جمع کرانے کے بعد کوئی بھی شخص بغیر لائسنس اسلحہ نہیں رکھ سکے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ترکیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری۔ گورنر سندھ اور اہل خانہ کے لیے مزار کا اندرونی حصہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ گورنر نے ملک کی ترقی اور پاک فوج کے لیے دعا کی۔ کامران ٹسوری نے زائرین میں مٹھائی بھی تقسیم کی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ قابض صہیونی فوج خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، رفح کے بے گھر افراد پر بھی گولہ باری جاری ہے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,400 ہو گئی، 1,18,000 کے قریب زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے 2 ماہ سے غزہ میں خوراک اور طبی امداد روک رکھی ہے، جس سے لاکھوں انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ میری انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دینے والے جج قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے صدر کو دیا گیا اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مٹھی بھر کمیونسٹ بنیاد پرست بائیں بازو کے ججز کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دے سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا صدارت کے 100 دن مکمل ہونے پر مشیگن میں تقریب سے خطاب، کہا ٹیرف ایجنڈے نے چاہا دنیا کی منڈیوں کو ہلا دیا ہو، یہ مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا۔ چین سے منصفانہ ٹیرف معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گی مہمان معروف ٹی وی میزبان نادیہ خان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے، عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔